اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 11 ربیع الاول اسلامی تاریخ، قوم سبا کا واقعہ۔ یمن میں دو پہاڑوں کے درمیان معارب نامی شہر میں قوم سبا آباد تھی۔ یہاں کے بادشاہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مضبوط بند یعنی ڈیم بنوا رکھا تھا جو سد معارب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بند شمال و جنوب دونوں طرف پہاڑوں سے آنے والے پانی کو روکے رکھتا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے ان کے دارالحکومت شہر معارب کے دونوں جانب تقریباً 300 مربع میل تک خوبصورت باغات، ہری بھری کھیتیاں، قدم قدم پر خوشبودار پھول اور عمدہ عمدہ میووں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ قوم سبا ایک زمانے تک اللہ کے احکام پر عمل کرتی رہی، مگر پھر وہ ان نعمتوں میں پڑھ کر ایک اللہ کو بھول گئیں اور کفر اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے متعدد انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے کسی نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور گمراہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھتی چلی گئیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا اور جس مضبوط ڈیم پر انہیں بڑا ناز تھا اس کو توڑ کر پورے شہر، باغات اور کھیتوں کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ان لوگوں کے کفر اور نافرمانی کا یہ بدلہ دیا اور ہم کفر اور نافرمانی کا اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کی قدرت جانداروں کے جسم میں جوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے اندر مختلف جوڑ بنائے ہیں۔ خود انسان کے جسم میں بھی بہت سے جوڑ ہیں جن کی وجہ سے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی سہولیت ہوتی ہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو ہمیں چلنے پھرنے میں بڑی پریشانی ہوتی۔ جب کبھی انسان کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو تکلیف کے ساتھ ساتھ اس نعمت کی بھی قدر معلوم ہوتی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے جسم میں مختلف جوڑ بنا کر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ یہ سب اللہ ہی کی قدرت ہی کی کاریگری ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، باجماعت عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ مسلم کی حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، کھانے میں عیب نہ لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہ لگاتے، اگر چاہتے تو اس کو کھا لیتے اور اگر اس کو ناپسند فرماتے تو چھوڑ دیتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے عزیز کی وفات پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے سے دنیا والوں میں سے اس کا کوئی عزیز لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے سوائے جنت کے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گناہ کی سزا کو اللہ چاہے تو قیامت کے دن تک مؤخر کرتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا موت سے پہلے دنیا ہی میں چکھا دیتے ہیں۔ مستدرک کی حدیث ہے، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، انسانوں کی حرص اور لالچ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں رہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔
قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔